پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ سے محروم کرنے پر برطانوی ہائی کمشنر معترض، سپریم کورٹ برہم، رجسٹرار نے خط لکھ کر کھری کھری سنا دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ سے محروم کرنے پر برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے اعتراض پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے اسے بلا جواز قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے برطانوی ہائی کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے آپ کی تنقید بلا جواز تھی۔ انٹرا پارٹی الیکشن پر پارٹی نشانات سے متعلق فیصلہ براہ راست نشر کیا گیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دن میں حل کر دیا۔ کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے غلطیوں کا ازالہ کیا، برطانیہ بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ آئیے ہم آباد کاروں کی نسلی برتری کے دہانے سے پیچھے ہٹیں، سب اٹھ کھڑے ہوں، برابری، امن اور انسانیت کے لیے شمار کیے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے نام خط میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنے پر برطانوی ہائی کمشنر کا اعتراض بلا جواز ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے خط میں مزید کہا گیا کہ مقدمات لائیو نشر کرنے سے عوام کو بھی شفافیت اور فیصلوں سے متعلق علم ہوگا۔ انٹرا پارٹی الیکشن اور پارٹی نشانات سے متعلق فیصلہ بھی براہ راست نشر کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی دلچسپی خوش آئند ہے۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا۔ انتخابات اس لیے بروقت نہیں ہو سکے تھے کیونکہ صدر اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا اور 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ آئیے ہم آباد کاروں کی نسلی برتری کے دہانے سے پیچھے ہٹیں، ہم سب اٹھ کھڑے ہوں اور برابری، امن اور انسانیت کے لیے شمار کیے جائیں۔ خط میں 1953 میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور بالفور اعلامیہ کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ آئیے ایماندار بنیں اور کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے، ان غلطیوں کو تفصیل سے ازالہ کیا ہے اور یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ ان کا اعادہ نہ ہو۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چونکہ کنگ چارلس III کی حکومت نے کھلے معاشروں اور جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا ہے اور آپ کے ملک کی عوام کے لیے کھلے پن اور جمہوریت کے لیے اپنی تڑپ اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ الیکشن لڑنے کی خواہش مند بہت لوگوں کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد آمریت کو روکنے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے۔ جمہوری اصول کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں شرط رکھی گئی ہے، کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت نے لازمی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے۔